بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو جو دھکے دیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹینک لگے ہوتے ہیں ٹینٹ، اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے. غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا. اور ہے بھی نہیں، وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنے اعزاء رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے ہے. تو حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیم، لیکن اس کے باوجود من لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اب آپ سوچئے جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی، اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے، ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، بالکل لگائی جا سکتی ہے. اسراف اور تبذیر کو روکا جا سکتا ہے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا. عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا، ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ. ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی، ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے، آپ نے 4 4 5 5 پکا رکھے، یہ اسراف ہے. اسی طریقے سے اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کے اوپر پابندی، بالکل یہ صحیح نہیں ہے. میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا. تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی، یہ نہیں کہ 3 3 4 4 ڈشیں ہیں. دال کا حلوہ بھی ہے، گاجر کا حلوہ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور پھر کھیر بھی ہے. لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا، اور وہ آدمی بھی بلائے گا. جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا، جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا. اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے، اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا. لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گئے، نہ کوئی سیلیبریشن، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت، نہ کچھ اور ریسیپشن، کچھ نہیں. کیسے؟ بالکل زیرو. لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اعزاء کو، اقارب کو جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے. اچھا یہاں تک فرمایا حضور نے کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ولیمہ کر سکے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھانا، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے، غور کیجیے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اصل خوشی جو ہے وہ لڑکے والے کے، اس کا گھر آباد ہوا. لڑکی والے کے تو خوشی نہیں ہے، ان کے ہاں سے تو ایک فرد جو ہے وہ نکلا ہے. اچھا اب آئیے 5ویں چیز، جہیز کی جڑ کاٹی جائے. اگرچہ میں نے جو عہد لیا تھا یہ 10 جنوری 1975 کا میرے پاس یہ ایک رقعہ ہے موجود لکھا ہوا. ہمارے ایک ساتھی تنظیم کے ہوتے تھے محمد حنیف ورک، ان کی شادی پر میں نے جو خطبہ دیا تھا، پھر میں نے مسجد خضرہ میں لوگوں کو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھوا لیے تھے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی. اب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، اس میں نے اس کو شامل نہیں کیا تھا. یہ جہیز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا ہمارے معاشی نظام کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ بھی ہے، یہ آسانی سے ختم ہونے والی لعنت نہیں ہے. اس وقت ہم نے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس کی نمائش نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ دینا ہے 2 دن پہلے بھیج دیجئے لڑکے والے کے، یا 2 دن بعد میں بھیج دیجئے. نمائش نہ ہو کہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ فلاں کی بیٹی تو یہ کچھ لے کر گئی ہے، اور یہ کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. یہ جو احساس محرومی ہے آپ نوٹ کیجئے. میں نے آپ کو بتایا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو، اور تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت خرچ کرنے کو، صرف نمود و نمائش کے لیے، اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوس چبانے کے لیے.
پوری کوٹھی جو ہے قمقمہ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پر ہر درخت کے ہر پتے کے ساتھ بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہو جگمگ 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 ہو رہی ہے، بڑے عمدہ لباس سفید براق پہنے ہوئے جو بہرے ہیں وہ کھانے ڈشیں لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اسراف، اور اس کے بعد تبذیر۔ تبذیر کے بارے میں تو فرمایا، اسراف کے لیے تو صرف یہ کہا تسرفو لا تسرفو، اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ لیکن تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کافی عرصے تک میرا ذہن اس پر اڑا رہا، کیوں یہ کیوں تشبیہ دی گئی؟ پھر بات کھلی سورہ مائدہ میں جا کر، شراب کی حرمت کے ضمن میں الفاظ آئے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کہ تمہارے اندر آپس میں بغض اور دشمنی پیدا کر دے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے۔ شیطان چاہتا یہی ہے۔ اس شیطان کا حربہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینا، کلاس کانشسنس پیدا کر دینا، محرومین اور مترفین کے علیحدہ طبقے ہو جائیں، اور پھر لڑیں گے ٹکرائیں گے پھر وہ۔ اور یہی کام اس میں ہے، جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المومنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، انما المومنون اخوۃ، یہ ہم بھائی ہیں؟ میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کرنے کے۔ بہرحال پانچویں چیز میں عرض کر رہا تھا، جہیز۔ اس زمن میں چونکہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کر کے۔ اسلام میں قطعاً کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں فلسفہ یہ ہے، لڑکی والے پر کوئی ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی شادی اس اعتبار سے یونیک تھی کہ لڑکی کے والد حضور اور لڑکے کے ولی حضور، حضرت علی کا اور کون تھا وہاں؟ اب حضور نے پوچھا، علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ مہر تو دینا ہوگا نا، مہر تو لازم ہے۔ انہوں نے صاف ہاتھ چھاڑ دیے اپنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، حجرہ بھی ایک انصاری صحابی نے انہیں دیا ہے کہ یہاں آپ اپنی بیوی کو رخصت کرا کے لے آئیں۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں سمجھا کہ زرہ تو ایک ہتھیار ہے، جہاد کے لیے ہے، وہ کوئی دولت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، قرض لے کے آؤ، لیکن مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں آواز لگائی، حضرت عثمان نے خرید لیا، 30 دینار یا درہم جو بھی ہے، اس میں رقم کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور بعد میں پھر واپس کر دی۔ اس وقت اگر ویسے ہی دیتے 30 دینار یا 30 درہم تو حضرت علی کی جو غیرت ہے اور خودی ہے اس پر بوجھ پڑتا کہ اس نے مجھے خیرات دی ہے۔ اس وقت تو خرید لی تاکہ کوئی بوجھ نہ ہو، میں نے زرہ بیچی ہے، پیسے لیے، بعد میں واپس کر دی ہدیۃً کہ یہ آپ کی زرہ واپس۔ وہ لا کے حضور کے سامنے پیسے رکھ دیے گئے۔ حضور نے کچھ تو گھر کے اندر بھجوائے کہ فاطمہ کے لیے کوئی خوشبو، کوئی تیاری، کوئی اچھے کپڑے کو بنائے، اور باقی سے وہ سامان بنا دیا، ایک گدا
جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 تکیے کھجور کی چھال کے، ایک مشکیزہ پانی لانے کے لیے کنویں سے، ایک چکی جو یا گندم جو بھی ہوگی پیسنی ہوگی، 1-2 بالوئی سے برتن، بس یہ ہے جہیز۔ اور یہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم پیش کی تھی اس میں سے حضور نے بنا کر دیا۔ وہ رقم جو ہے حضرت فاطمہ کا حق تھا نا، مہر تو لڑکی کا حق ہے، اسی کے گھر کا سامان بنا دیا۔ اپنے پاس سے حضور نے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں لی۔ اس کے لیے یہ بھی دلیل نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی اور بھی تو بیٹیوں کی شادی ہوئی کہ نہیں۔ حضرت عثمان کے گھر میں 2 بیٹیاں گئی ہیں حضور کی۔ پہلی بیٹی تو خیر مکے میں گئی تھی، ابھی شاید وحی کا آغاز بھی نہ ہوا ہو، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ حضور کی نبوت کے ظہور سے پہلے شادی ہوئی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ایک شادی تو مدینے میں ہوئی ہے۔ اور حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر شے کا سامان موجود ہے، سامان جگہ موجود ہے، کسی جہیز کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ خالص ہندوانہ تصور ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ وارث نہیں ہے، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، لہذا جب اسے گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو وہ دان دہیج، یعنی یہ ایک خیرات ہے جو دے رہے ہیں، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے۔ بلکہ راجپوتوں وغیرہ میں تو ہندوؤں کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لڑکا بھی صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا تھا تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں۔ 10 مربع ہیں تو 10 مربع ہی جائیں گے، چھوٹے بھائی بھی اس کے کمی کاری ہوتے تھے، بس ان کا کوئی حق نہیں۔ یہ اس اپنی فیوڈلزم کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ 10-12 بچے ہو گئے، تقسیم ہو گیا تو فیوڈلزم تو ختم ہوا۔ پھر ہندوؤں کے ہاں تو یہاں تک کہ لڑکی کا تو خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق ہو۔ تو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ہے، باپ فوت ہوگا اس کی وراثت میں سے حصہ اسے ملے گا، مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ لازم ہے۔ ماں فوت ہوگی، ماں کے آگے کوئی ہے، وراثت ہے، اس میں سے بیٹوں کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا یہ ہندوانہ تصور جو جہیز کا ہے، ویسے تو یہ کہ سرکاری سطح پر تو اگر اس کی کوئی مہم چلے اور محنت ہو اور جدوجہد ہو تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے جو عہد لیا تھا اور جس پر کہ ہم نے پابندی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے، تاکہ یہ کہ وہ کچھ محرومی کا تصور جو ہے لوگوں کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ چھٹی بات جو ہم نے کی وہ کیا تھی کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے۔ یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے؟ کوئی منتر جنتر ہے یہ؟ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو۔ تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا، جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے۔ ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر، باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دینا۔ یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جب کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو رسم ہے۔ لیکن اس رسم کی جو کوتاہی ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ خطبہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی میں ہوتا ہے، زبان یار من عربی ومن عربی نمیدانم، ہمیں کیا پتا کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے
تو کم سے کم یہ ہے کہ